کیا آپ کو یاد ہے کہ ساؤل کی موت کے بعد داؤد بادشاہ بنا؟ لیکن تمام اسرائیلی یہ نہیں چاہتے تھے کہ داؤد ان کا بادشاہ بنے۔ لوگوں کا ایک گروہ تھا جس نے ساؤل کے بیٹوں میں سے ایک کو نیا بادشاہ بنایا۔ یہ گروہ 7 سال تک داؤد کے گروہ کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن پھر تمام اسرائیلی چاہتے تھے کہ داؤد ان کا بادشاہ بنے۔ اب داؤد بادشاہ ایک ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں وہ رہ سکے اور اپنے لیے ایک محل بنا سکے۔ اسے ایک اچھی جگہ کی ضرورت ہے جو محفوظ ہو۔ وہ ایک پہاڑی پر شہر بناتا ہے۔ یہ دشمنوں کے لیے حملہ کرنے کی ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ سیون ہے۔ داؤد شہر پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنا شہر بناتا ہے۔ وہ اسے داؤد کا شہر کہتے ہیں۔ اس شہر کا نام یروشلم بھی ہے۔ سب سے پہلے داؤد بادشاہ یروشلم کے گرد ایک بڑی دیوار بناتا ہے، کیونکہ وہاں اب بھی اکثر فلسطینیوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب آپ کے شہر کے چاروں طرف دیوار ہو تو آپ اپنے اندر بہت محفوظ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو لوگ کتنے خوش ہیں۔ داؤد اب بھی گانے لکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک شہر اچھا ہے، لیکن حقیقی محفوظ جگہ وہی ہے جہاں آپ خدا کے ساتھ ہیں۔ داؤد خدا کے لیے گانا پسند کرتا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ خداوند داؤد کے ساتھ ہے۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ محل بنا سکتا ہے۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ اسے سامان بھیجتا ہے۔ کیا آپ کو لکڑی کے بڑے ٹکڑے نظر آتے ہیں؟ وہ ماہر کاریگر بھی بھیجتا ہے۔ داؤد کے لیے ایک محل بناتے ہیں۔ داؤد خدا کا شکر گزار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صرف خدا ہی ہے جو اسے تمام نعمتیں دیتا ہے۔ کیا آپ ان نعمتوں کے شکر گزار ہیں جو خدا آپ کو دیتا ہے؟ اب داؤد بادشاہ یروشلم میں اپنے محل میں رہ رہا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ خدا کا صندوق بھی یروشلم میں ہو۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ صندوق کیا ہے؟ یہ وہ سونے کا صندوق ہے جسے خدا نے بنی اسرائیل کو ایک نشانی کے طور پر بنانے کو کہا کہ وہ ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ موسیٰ کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جب بنی اسرائیل صحرا میں چل رہے تھے اور وعدہ کے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ داؤد بادشاہ لوگوں کو اپنی خواہش بتاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ صندوق کو لینے چلے گئے۔ کیا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس ہر قسم کے ساز ہوتے ہیں تاکہ وہ صندوق کے سامنے گا سکیں۔ صندوق ابن-داب نامی شخص کے گھر میں ہے۔ وہ صندوق کو لے جاتے ہیں اور اسے ایک نئی گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ ابن-داب کے 2 بیٹے عزا اور اخیو خدا کے صندوق کے ساتھ نئی گاڑی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ داؤد اور تمام اسرائیلی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے ساز بجا کر خدا کے حضور جشن منا رہے ہیں۔ اچانک بیل ٹھوکر کھاتے ہیں۔ عزا آگے بڑھتا ہے اور خدا کے صندوق کو پکڑتا ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ لوگ صندوق کو ہاتھ لگائیں۔ خدا ناراض ہوتا ہے۔ وہ عزا کو مارتا ہے اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر جاتا ہے۔ خدا محبت ہے، لیکن خدا مقدس بھی ہے۔ وہ ہم سے فرمانبرداری چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارا ان کہانیوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم خبردار ہوں اور ہم خدا سے محبت کریں اور اس کی فرمانبرداری کریں۔ داؤد حیران ہے۔ وہ ناراض ہے، لیکن وہ خدا سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا کا صندوق میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ داؤد خدا کے صندوق کو یروشلم میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ اسے عبید ادوم کے گھر لے گیا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آج خدا کہاں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا گھر جنت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہر جگہ ہے۔ آپ بائبل کے ایک زبور میں پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند آپ کے سایہ کی طرح آپ کے قریب ہے۔ تو اب جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں اور آپ کو اپنا سایہ نظر آتا ہے، تو سوچیں کہ خداوند اپنی محبت کے ساتھ کتنا قریب ہے۔